اقامہ صلاۃ کے حوالے سے ہم نے پچھلی 3 نشستوں میں بات کی ہے۔ اقامہ صلاۃ کتنا مہم ہے اللہ کی نظر میں، اور کیا وجہ ہے کہ یہ مہم ہے۔ دوسری نشست میں یہ عرض کیا ہے، اور اس سے بعد والی نشست میں ہم اس اہمیت کی تکمیل کے لیے اور اس کے مقاصد کو پورا کرنے کے لیے کس انداز میں نماز ادا کر سکتے ہیں، تاکہ وہ چیز حاصل ہو جو کہ خدا کریم کی مد نظر ہے، جو اس نے ہمارے لیے اس نماز کو ایک جزو واقعی اور جزء حقیقی قرار دیا ہے دین کے لیے۔ نماز کے اہتمام کے لیے، یعنی اقامہ نماز کے لیے 3 ابتدائی مراحل پہلے ہم اس پہ بات کر چکے ہیں۔ ایک دفعہ میں بہت سرسری انداز میں ان کا ذکر کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلے یہ تھا کہ انسان ایک متمرکز ذہن کے ساتھ نماز کی طرف آئے، یعنی بکھرے ہوئے ذہن کے ساتھ، سکارا ذہن کے ساتھ، نشے کی حالت میں، ایسے سکیٹرڈ مائنڈ جسے کہتے ہیں کہ بس 100 سوچیں ذہن میں ہیں اور انسان نماز کی طرف آئے۔ تو اس طرح کا نماز کی طرف آنا خدا کریم کو بالکل بھی پسند نہیں ہے، جیسے کہ ہم انسانوں کو بھی پسند نہیں ہے۔ اگر آپ کے سامنے کوئی بندہ کھڑے ہو کر ایسے ادھر ادھر کی باتیں کر رہا ہو، کوئی جم کر صحیح طریقے سے جملے ادا نہ کر رہا ہو، تو آپ اس کو کیا کہتے ہیں کہ آپ کو کیا ہوا ہے؟ ہاں، ادھر ہیں سے ہی آپ جو باتیں کر رہے ہیں، آپ خود بھی آپ کو باتوں کا ہی پتہ نہیں ہے کہ کیا کہہ رہے ہیں۔ تو جیسے انسان ایسے پسند نہیں کرتے ہیں کہ ان سے خطاب کرنے والا، ان سے بولنے والا بندہ بدحواس ہو کر باتیں کرے اور بہکی باتیں کرے، اور کوئی اس کو اپنی باتوں کی ترتیب اور ان کی جو معانی ہے ان کی طرف متوجہ نہ ہو، تو اسی طرح خدا کریم بھی نہیں چاہتا ہے۔ تو پہلی شرط ہے وہ یہ ہے کہ حتی تعلموا ما تقولون، اس انداز میں خدا کے پاس آئیں کہ جو کچھ کہہ رہے ہیں اس کو جانیں۔ اور اس سے ایک اور چیز بھی خود بخود ہمیں سمجھ آ جاتی ہے اس آیت سے، کہ یہ لوگ جو صرف رٹ کر نماز پڑھتے ہیں، ان کی نماز بھی کوئی اتنی کام کی نماز نہیں ہوتی ہے، وہ اقامہ نماز کا حصہ نہیں ہوتی ہے۔ جیسے کہ اکثریت لوگ صرف رٹے ہوئے ہیں اور نماز کو رٹا ہوا ہے، اور پتہ ہے کہ بسم اللہ سے شروع کرنا ہے اور آخر تک السلام علیکم ورحمۃ اللہ پہ ختم کرنا ہے۔ باقی یہ ہے کہ ہم نے یہ درمیان میں کہا کیا ہے، کیا باتیں کی ہیں، یہ ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے۔ حالانکہ قرآن میں کہا گیا کہ نماز کے نیڑے نہ آئیں، نماز کے قریب مت آئیں، حتی تعلموا ما تقولون، یہاں تک کہ آپ جانتے ہوں جو کچھ کہہ رہے ہیں۔ بھئی اللہ سے بات کرنی ہے تو بات کا پتہ تو ہو کہ کیا کہہ رہا ہے۔ یہ پہلا مرحلہ تھا کہ متمرکز ذہن کے ساتھ جم کر اور حواس کو اپنے کنٹرول میں رکھ کر صحیح متوجہ ہو کر آئیں۔